السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سب کی چھٹیاں مکمل ہو گئیں اور آج سے ہم انشاءاللہ تعالی سیرت النبی کے اگلے سیشن کو پڑھنا شروع کریں گے۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی پیج نمبر 242 غزوہ بنو قریظہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ غزوہ بنو قریظہ ذوالقعدہ 5 ہجری میں پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی غزوہ خندق سے واپس آئے تو بھی ہتھیار اور کپڑے وغیرہ اتار کر ام سلمہ کے گھر میں رضی اللہ تعالی عنہما غسل کر کے جیسے ہی فارغ ہوئے تو جبرائیل امین تشریف لے آئے اور بنو قریظہ کی طرف نکلنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ میں آگے آگے جا رہا ہوں اور میں ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کر دوں گا اور ان کے قلعوں میں رعب ڈال دوں گا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ وہ یہ کہہ کر روانہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرا دی۔ کیا کہلوایا لوگوں سے؟ من کان سامعا مطیعا، جو شخص سمع اور طاعت پر قائم ہے، یعنی کہ سنا اور اطاعت کی، سمعنا و اطعنا پر قائم ہے، فلا یصلین العصر، وہ عصر کی نماز نہ پڑھے الا ببنی قریظہ، یہاں تک کہ وہ بنو قریظہ میں پہنچ جائے، یعنی کہ بنو قریظہ میں پہنچنے تک وہ عصر کی نماز بھی نہ پڑھے۔ اور اسی کے بارے میں آگے حدیث آئے گی، اگر آپ اس کی حدیث کی ڈیٹیل دیکھیں صحیح بخاری میں آتی ہے حدیث نمبر 946، اس میں راوی کہتے ہیں کہ ہم جب جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہم جنگ کے لیے نکل پڑے ہوئے، غزوے کے لیے نکل پڑے ہوئے، تو راستے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمیں عصر کی نماز کو لیٹ نہیں کرنا، لہٰذا کچھ صحابہ نے پڑھ لی نماز۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ کے پاس جا کر ہی پڑھنی ہے، لہٰذا ہم وہاں جا کر پڑھیں گے۔ تو بعد میں جب اس بات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ایک گروہ کو کچھ کہا اور نہ دوسرے کو، کیونکہ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا تھا۔ اب اگر ہم یہاں پر اپنا حال دیکھیں تو ہمارے ہاں جو فرقے ہیں وہ کیوں اتنے زیادہ ہیں؟ ایک نے ایک بات کو پکڑ لیا، دوسرے نے دوسرے کو پکڑ لیا، لیکن وہ صحابہ کی طرح نہیں ہے۔ صحابہ لڑے نہیں، صحابہ نے جھگڑا نہیں کیا، کچھ نے پڑھ لی، جنہوں نے پڑھی انہیں نہ پڑھنے والوں نے کچھ نہیں کہا، اور جنہوں نے نہیں پڑھی انہیں پڑھنے والوں نے کچھ نہیں کہا۔ ہم تو ایک ایک بات پر اتنا جو ہے وہ ریئیکٹ نیگیٹو کرتے ہیں اور ہمارے ریئیکشنز ایسے ہوتے ہیں۔ یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے ایک گروہ نے بات ایک مانی، دوسرے نے دوسری مانی، دونوں ٹھیک تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام ابن ام مکتوم کو سونپا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کا کہا کہ ایک جماعت لیں اور جنگ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ بنو قریظہ نے جب انہیں دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ گالیوں کی بوچھاڑ کر دی اور بڑی جو ہے وہ ہرزہ سرائی کی، یعنی کہ مذاق اڑایا، باتیں کی۔ ادھر اعلان سن کر مسلمان بھی فوراً تیار ہو گئے اور نکل پڑے۔ بعض لوگ ابھی راستے میں ہی تھے کہ وقت عصر ہو گیا، اب یہاں پر وہی ڈیٹیل آ رہی ہے کہ عصر کا وقت ہو گیا، کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی، کچھ نے مؤخر کر دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کے درمیان نکلے اور بنو قریظہ کے انا نامی ایک کنویں پر پڑاؤ ڈالا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنو قریظہ کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ اپنی گھڑیوں میں قلعہ بند ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ہی گھروں کے اندر قلعہ بند ہونے میں عافیت جانی، یعنی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ لڑائی نہیں کرنی، اگر لڑائی کریں گے تو ہمیں وہ ڈر کی وجہ سے ان کے دلوں میں ڈر اور رعب اتنا ڈال دیا گیا، انہوں نے کہا ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ لڑنے کی تو جرات نہ ہوئی تو مسلمانوں نے پھر ان کا محاصرہ کر لیا اور اس محاصرے کو سختی سے جاری رکھا۔ یہود نے جب دیکھا کہ محاصرہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، اب ظاہر ہے گھر کے اندر کوئی کتنا راشن رکھ سکتا ہے، کتنی ضرورت کی چیزیں انسان کے گھر کے اندر ہو سکتی ہیں، تو کچھ کا راشن ختم، کچھ کے لیے ضروریات زندگی ختم۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا مذاکرات کی درخواست کی
اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی جائے کہ وہ ابو لبابہ کو بھیج دیں تاکہ ان سے مشورہ کیا جائے۔ اب وہ مشاورت پہ اتر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ انہیں دیکھ کر مرد و خواتین ان کے دوڑ پڑے، عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑیں مار مار کر رونے لگے، اور اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابو لبابہ پر رقت طاری ہو گئی، یعنی کہ انہیں اس چیز نے تکلیف دیا۔ تو یہود نے کہا کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اور ساتھ ہی ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ کیا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ تم سارے کے سارے ذبح کیے جاؤ گے۔ لیکن انہیں فوراً احساس ہوا کہ اشارہ کر کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ لہٰذا وہ سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو اس کے ایک ستون سے باندھ دیا، اور قسم کھائی کہ اب انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ہی کھولیں گے، اپنے دست مبارک سے کھولیں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیتا، لیکن جب وہ یہی کام کر بیٹھے ہیں تو اب ہم بھی انہیں چھوڑے رکھیں گے یہاں تک کہ ان کے بارے میں اللہ اپنا فیصلہ فرمائے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر ہیں، لیکن وقت کی نزاکت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ٹرین بھی کیا کہ اگر وہ پاس آ جاتے بتا دیتے کہ یہ غلطی ہوئی ہے تو میں مغفرت کی دعا کر دیتا۔ اب جب انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے مسجد نبوی میں جا کر کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کھولیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انہیں چھوڑ دیں گے یہاں تک کہ اللہ ان کے بارے میں اپنا فیصلہ نازل فرمائے۔ ادھر جیسے ہی محاصرہ طول پکڑا تو بنو قریظہ کے حوصلے ٹوٹ گئے، لہٰذا 25 دن کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا اور یہ کہا کہ آپ جو بھی فیصلہ مناسب سمجھیں وہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو باندھ دیا اور عورتوں اور بچوں کو علیحدہ کر دیا۔ قبیلہ اوس کے لوگ جو تھے وہ کہنے لگے کہ ہمارے ان خلفاء پر احسان فرمائیں جس طرح خزرج کے خلفاء بنو قینقاع پر احسان فرمایا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ترضون ان یحکم فیہم رجل منکم، کیا تم لوگ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان کے متعلق آپ کا ہی ایک آدمی فیصلہ کرے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کے حوالے فیصلہ کیا جائے گا، فذاک الی سعد بن معاذ، کہ اب تو یہ معاملہ سعد بن معاذ کے حوالے کیا جائے گا۔ اس کے لوگوں نے کہا ہم اس پر راضی ہیں۔ لہٰذا حضرت سعد کو بلوایا گیا اور حضرت سعد اس وقت بیمار تھے، اور ہم نے پڑھا پچھلے سیشن میں کہ حضرت سعد کی جو ٹانگ کے پاس زخم آیا تھا اور وہ ایسا اتنا گہرا تھا کہ حضرت سعد نے دعا کی تھی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ختم ہو گئے ہیں تو اے اللہ اسی زخم کو میرے لیے جاری فرما، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابھی بھی لوگوں نے جنگ کرنی ہے تو مجھے زندہ رکھ۔ تو حضرت سعد کو چونکہ غزوہ خندق میں زخم لگا اور اس وجہ سے وہ مدینہ میں تھے، وہ نہیں آئے تھے غزوہ بنو قریظہ میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہیں لایا گیا اور انہیں گدھے پر سوار کر کے لایا گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ سے کہا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے اٹھو، اٹھ کھڑے ہو اور اپنے سردار کا استقبال کرو۔ اور انہیں دونوں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا اور کہنے لگے سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں حسن سلوک کیجیے گا۔ اب چونکہ حضرت سعد کے دوست تھے وہ اور انہوں نے غداری کی تو اس بات پر حضرت سعد کو بہت دکھ ہوا۔ حضرت سعد خاموش اور کوئی جواب نہیں دے رہے۔ جب لوگوں نے بہت زیادہ گزارش کی تو وہ بولے اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں۔ یہ سن کر بعض لوگ وہیں سے مدینہ پلٹ آئے اور قیدیوں کی موت کا اعلان کر دیا۔ جب حضرت سعد اتر چکے اور انہیں بتایا گیا کہ بنو قریظہ ان کے ثالثی پر راضی ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا۔ اب ذرا نوٹ کریے گا کہ حضرت سعد اپنے دوستوں کے لیے جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب کو جو ہے وہ نافرمانی کرتے ہوئے دکھ دیا، تو ان کے لیے وہ فیصلہ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت سعد نے کہا مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے مال تقسیم کر دیے جائیں۔
ان کے اس فیصلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفاظ دیکھیے گا، لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اور یہ فیصلہ جو تھا یہ یہودی شریعت کے عین مطابق تھا، بلکہ ان کی شریعت کے اعتبار سے بھی زیادہ رحم یا نرمی پر مبنی تھا۔ حضرت سعد بن معاذ کے اس فیصلے کے بعد بنو قریظہ کو مدینہ لایا گیا اور بنو نجار کی ایک عورت جو حارث کی صاحبزادی تھیں ان کے گھر میں قید کر دیا گیا اور مدینہ کے بازاروں میں خندقیں کھودی گئیں، پھر انہیں ایک ایک گروہ کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں ماری گئیں۔ ان کی تعداد 400 اور بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ 600 یا 700 کے درمیان تھی۔ انہی کے ساتھ بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب بھی مارا گیا۔ یہ یہود کے ان 20 سرداروں میں سے ایک تھا جنہوں نے قریش اور غطفان کو غزوہ احزاب کے لیے تیار کیا تھا۔ پھر بنو قریظہ کے پاس آ کر انہیں عہد شکنی پر ورغلایا، یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کے مشکل ترین وقت میں ان کے ساتھ غداری کی، اور غداری کرتے وقت حیی نے یہ شرط لگائی تھی کہ یہ ان کے ساتھ رہے گا اور جو حشر ان کا ہوگا وہی اس کا بھی ہوگا، لہٰذا محاصرہ اور ہتھیار ڈالنے کے دوران یہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ قتل کیا گیا۔ بنو قریظہ کے چند افراد جو تھے وہ ہتھیار ڈالنے سے پہلے مسلمان ہو گئے۔ اب جو مسلمان ہوئے تھے ان کے ساتھ کوئی تعارض نہیں کیا گیا، ان کو بعض لوگوں نے انہیں ہبہ کروا لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا گیا اور وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ ان کی ایک عورت بھی قتل کی گئی۔ اب یہ عورت کیوں قتل کی گئی؟ کیونکہ اس نے چکی کا پاٹ پھینک کر حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ ہتھیاروں اور مالوں کو جمع کیا گیا، 1500 تلواریں، 300 زریں، 2000 نیزے، 500 ڈھال، بہت سارا سامان، بہت سارے برتن، بہت سے جانور جن میں اونٹ اور بکریاں شامل تھیں جمع کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں اور قیدیوں سمیت ان سب کا خمس نکال کر بقیہ مال غنیمت تمام کے تمام فوجیوں میں تقسیم کر دیا۔ اور تقسیم کیسے کیا گیا کہ جو شخص پیدل تھا اسے ایک حصہ دیا گیا اور جو شاہ سوار تھا اسے 3 حصے دیے گئے، ایک حصہ اس کا اپنا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے، اور قیدیوں کو نجد بھیج کر ان کے بدلے ہتھیار خرید لیے گئے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے حضرت ریحانہ بنت زید کو اپنے لیے منتخب کیا اور پھر کہا جاتا ہے کہ اپنی ملکیت میں رکھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں آزاد کر کے شادی کر لی۔ حجۃ الوداع کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جب بنو قریظہ کا کام ختم ہو گیا تو بندہ صالح حضرت سعد بن معاذ کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کر لی۔ وہ مسجد نبوی کے خیمے میں بیٹھے تھے، اور مسجد نبوی کے خیمے میں اس لیے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے ہی ان کی عادت کر لیا کریں گے کہ ان کے اوپر سے ایک بکری گزر گئی جس سے ان کا زخم کھل گیا اور بہہ پڑا اور اتنا خون نکلا کہ وہ وفات پا گئے، اور ان کا جنازہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں نے بھی اٹھایا، اور یہ واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی موت پر رحمان کا عرش بھی لرز اٹھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، ایک حدیث ملتی ہے صحیح بخاری میں ہی جو حضرت سعد کے فضائل ہیں، اگر کبھی آپ پڑھیں تو آپ کو اس میں بہت پیاری احادیث ملیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشم کا حلہ جو ہے وہ ہدیہ کیا گیا، تو صحابہ نے نا اسے چھو کے ٹیسٹ کر رہے تھے کہ اس کی نرمی کتنی ہے اور وہ کتنا سافٹ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس حلے کی گدازی پر تعجب کرتے ہو جبکہ سعد کے رومال جنت میں اس سے کہیں بہتر اور کہیں اچھے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ پیارے بندے جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں جان دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر بہت زیادہ رحم کرے۔ ادھر کیا ہوا کہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا، ان کی 6 راتیں گزر چکی تھیں، نماز کے لیے ان کی بیوی انہیں کھول دیتی، اس کے بعد وہ پلٹ کر پھر اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیتے۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ان کی قبولیت توبہ کی بشارت نازل ہوئی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے
یہ بشارت نازل کی گئی کہ ان کی توبہ قبول کر لی گئی ہے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ بشارت دی تو لوگ انہیں کھولنے کے لیے دوڑ پڑے، مگر انہوں نے انکار کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انہیں اور کوئی نہیں کھولے گا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھول دیا۔ یہاں ذرا دیکھیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اگر غلطی کر دیتے تھے تو غلطی پہ دوبارہ نادم اور شرمندہ کتنے ہوتے تھے، اور معافیاں کیسے مانگتے، اور اپنے آپ کو کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت پر اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے لاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ایمان نصیب کرے۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد مسلمانوں کو مزید کئی عسکری کارروائیاں انجام دینی پڑیں، اور ان میں سے کچھ اہم کارروائیاں یہ تھیں کہ ابو رافع سلام بن ابو الحقیق کا قتل ذوالحجہ 5 ہجری میں یہ کیا گیا۔ یہ جو شخص تھا یہ حجاز کا تاجر تھا اور خیبر کے یہود کا رئیس تھا، اور ان کے بڑے مجرمین میں سے بھی ایک تھا۔ اس نے اہل مدینہ کے خلاف مختلف جماعتوں کو ورغلانے اور مدینہ لانے کا کام کیا تھا۔ چنانچہ جب مسلمان احزاب اور قریظہ سے فارغ ہو چکے تو خزرج کے 5 لوگ اس شخص کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ان کی سوچ کیا تھی کہ کعب بن اشرف کو قتل کر کے اوس کو ایک شرف حاصل ہوا ہے، ویسا ہی شرف اب خزرج کو بھی حاصل ہو جائے، یعنی ایک بڑے انسان کا انہوں نے قتل کیا جو بہت بڑا کافر تھا، یہود تھا، اور دوسرے کو ہم کریں۔ پھر یہ لوگ خیبر کے اطراف میں واقع اس کے قلعے کے پاس پہنچے۔ اس وقت تقریباً سورج غروب ہو چکا تھا، اور ان کا جو قائد تھے، ان کے قائد عبداللہ بن عتیق، انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرے رہو، میں جاتا ہوں اور دروازے کے پہرے دار کے ساتھ کوئی لطیف ہیلا اختیار کرتا ہوں، ممکن ہے کہ میں اندر داخل ہو جاؤں۔ یعنی انہوں نے اندر جانے کے لیے اسٹریٹجی کیا اختیار کی کہ میں اسے باتوں میں لگاتا ہوں، اس کے ساتھ نرمی سے محبت سے بات کرتا ہوں، تو ہو سکتا ہے میں اسے ورغلانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس کے بعد وہ تشریف لے گئے اور جو دروازہ تھا اس کے قریب جا کر سر پہ کپڑے کو ڈال لیا تاکہ پہچانا نہ جاؤں، اور ساتھ ہی جو ہے ایسے بیٹھ گئے جیسے گویا قضائے حاجت کر رہے ہوں۔ تو جو پہرے دار تھا وہ جب دروازہ بند کرنے لگا تو اس نے زور سے پکار کر کہا کہ او اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو آ جاؤ، ورنہ میں دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی کہ اس نے پہچانا نہیں، اس نے یہی سمجھا کہ ہمارا ہی بندہ ہے۔ تو عبداللہ بن عتیق اندر داخل ہو گئے، وہاں جا کر چھپ گئے، اور جب تمام لوگ سو گئے تو انہوں نے چابیاں لی اور دروازے کو کھول دیا تاکہ جب ضرورت ہو تو بھاگنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے ابو رافع کے حجرے کا رخ کیا، ادھر جاتے ہوئے جو دروازہ بھی کھولتے اسے اندر سے بند کر لیتے تاکہ اگر لوگوں کو ان کے آنے کا پتہ لگ بھی جائے تو لوگوں کے پہنچنے سے پہلے وہ ابو رافع کو قتل کر لیں۔ جب وہ اس کے حجرے میں پہنچے تو وہ اپنے بال بچوں کے درمیان تاریکی میں سو رہا تھا، انہیں پتہ نہ چلا کہ وہ خود کہاں پر ہے ابو رافع، لہٰذا انہوں نے آواز دی ابو رافع۔ اس نے کہا کون ہے؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز کا رخ کیا اور تلوار کی ایک ضرب لگائی، لیکن وہ جو ضرب تھی وہ کاری کی نہ لگی۔ ایک تو اندھیرا تھا اور اس ضرب کی وجہ سے اس نے بہت زور سے چیخ ماری اور وہ باہر نکل آئے اور آواز بدل کر پھر اندر آئے اور ایسے بولے جیسے اس کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، اور کہا کہ ابو رافع یہ کیسی آواز تھی؟ تو اس ابو رافع نے کہا کہ تیری ماں برباد ہو، ایک آدمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری ہے۔ اب انہوں نے دوبارہ اس کا رخ کیا اور تلوار کی اتنی زور سے ضرب لگائی کہ وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن ابھی بھی وہ قتل نہ ہو سکا، اس لیے انہوں نے اس کے پیٹ پر تلوار رکھ کر اسے دبایا اور وہ پیٹھ تک نیچے اتر گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ایک دروازہ کھولا اور باہر نکلے۔ چاندنی رات تھی اور ان کی جو نظر تھی وہ کمزور تھی، انہیں لگا کہ وہ زمین پر پہنچ چکے ہیں، اور جیسے ہی پاؤں آگے کیا تو وہ سیڑھی تھی، سیڑھی سے نیچے گرے، پاؤں میں چوٹ آ گئی۔ انہوں نے پگڑی کے ساتھ اپنے پاؤں کو باندھا اور دروازے کے پاس چھپ گئے۔ جب مرغ نے آواز دی تو ایک آدمی نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی اطلاع دیتا ہوں۔ اب عبداللہ بن عتیق کو کنفرم ہو گیا کہ جو ہے وہ ابو رافع مر چکا ہے، لہٰذا وہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آئے اور سب کے سب مدینہ واپس آ گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اس واقعے کو بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاؤں پر اپنا دست مبارک پھیرا
اور انہیں ایسا لگا کہ گویا کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رکھتے ہی وہ تکلیف جو تھی وہ ساری کی ساری غائب ہو گئی، ختم ہو گئی بحکم الہی، الحمدللہ۔ اس کے بعد اگلے واقعات میں سید یمامہ اور اسامہ بن اسال کی گرفتاری کے واقعات پیش آئے اور یہ محرم 9 ہجری میں ہوا۔ ثمامہ بن اسال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے دین اسلام کو سخت ناپسند کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے محرم 6 ہجری میں مسلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور نکلے۔ اور مسلمہ کذاب کے بارے میں آگے ہم ڈیٹیل بھی پڑھیں گے، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو 30 سواروں کے ساتھ ذریعہ کے اطراف میں جو بصرہ کے راستے میں مدینہ سے تقریباً 7 رات کے فاصلے پر واقع ہے، بنی بکر بن کلاب کی تادیب کے لیے بھیجا۔ سواروں نے واپس آتے ہوئے راستے میں ثمامہ کو پا لیا، لہٰذا وہ انہیں گرفتار کر کے مدینہ لے آئے اور مدینہ لا کر مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو فرمایا، یعنی کہ حضرت ثمامہ کے پاس گئے اور اس ٹائم تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہیں کہتے ہیں کہ ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے محمد میرے پاس خیر ہے، اگر قتل کرو گے تو ایک خون والے کو قتل کرو گے، یعنی قصاص والے کو قتل کرو گے، اور اگر احسان کرو گے تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، اور اگر مال چاہتے ہو تو مانگو، تم جو چاہو گے تمہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسی حال میں چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسرے دن پھر گزرے، پھر یہی گفتگو ہوئی، پھر تیسرے دن بھی یہی سوال و جواب ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انہیں چھوڑ دیا، انہوں نے غسل کیا اور مسلمان ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا واللہ روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہ تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے، اور واللہ روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ نہ تھا، مگر اب آپ کا دین میرے نزدیک دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ پھر واپسی پر حضرت ثمامہ عمرے کے لیے مکہ گئے تو قریش نے انہیں اسلام لانے پر ملامت کی، اور جب ملامت کی تو انہوں نے کہا واللہ تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہ آئے گا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں۔ لہٰذا واپسی کے بعد انہوں نے اہل مکہ کے لیے گیہوں بیچنے کی ممانعت کر دی، جس سے وہ مشکل میں پڑ گئے، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت کا واسطہ دے کر لکھا کہ آپ ثمامہ کو کہیں کہ وہ گیہوں بیچنے کی اجازت دے دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ اب یہاں پر رک کر دیکھیں کہ صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا۔ ایک شخص اور جسے اسلام کے خلاف نفرت ہے، جسے صحابہ کے خلاف نفرت ہے، جس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفرت ہے، جب اسے قیدی بنا کر لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت سے پوچھا کہ ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز آتے جاتے ان سے پوچھتے ہیں، روز خیر و عافیت پوچھ کر جاتے ہیں، تو یہ بہترین اخلاق تھے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطلقوا ثمامہ کہ ثمامہ کو چھوڑ دو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک پر وہ مسلمان ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی بنانے کے باوجود، یہ جاننے کے باوجود کہ میں انہیں قتل کرنے آیا ہوں، مجھے کوئی سزا نہیں دی، کوئی تکلیف نہیں دی، ایون حقارت سے دیکھا بھی نہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ حضرت ثمامہ تو غلام تھے نا، ہم اپنے نوکروں کا حال دیکھیں، ہم دیکھیں کہ ہم اپنے ملازمین سے کیسے بات کرتے ہیں۔ ہم جب کھانا کھانے کسی 4 سٹار یا 5 سٹار، یا ان کو بھی چھوڑیں، آپ 2 سٹار 3 سٹار کر لیں، آپ کسی ریسٹورنٹ میں ہوٹل میں جاتے ہیں، ایک ویٹر کو آپ کیسے مخاطب کرتے ہیں، یا اگر ویٹر سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ یہاں تو باہر کے قیدی ہیں، نان مسلم ہیں، مسلمان بھی نہیں ہیں،
اور ہم راستے میں چلتے ہوئے سبزی بیچنے والے اور فروٹ بیچنے والے اور جو کباڑ اکٹھا کرنے والے پٹھانوں کے بچے سارے مسلمان ہیں. ہم سب کو پتہ ہے وہ مسلمان ہیں. ہمیں شکل سے پتہ لگ جاتا ہے یہ بندہ مسلم ہے، اور اس کے باوجود ہم انہیں کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. یہ حضرت ثمامہ ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کے کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ محبوب نہیں. واللہ مجھے ایسا چہرہ کوئی نہیں ملتا. اور آپ اور میں ہم نے پوری سیرت پڑھ لی، آلموسٹ ہمارا 1/3 پارٹ گزر چکا سیرت کا، اور اس کے باوجود اگر ہمارا طرز عمل نہیں بدلا، ہمارے دلوں میں حقارت اور نفرت ابھی بھی ہے، تو پھر بہت مشکل ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں. ہمیں ضرورت ہے ان ساری چیزوں پر پریکٹیکلی عمل کرنے کی. ہم نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے اسٹرانگ بنانا ہے. اسلام کے خلاف کوئی بات کرے تو وہاں پر ہم بات برداشت نہیں کریں، لیکن ہم نے اپنی حدود میں رہ کر کام کرنے ہیں. ہم پر ذمہ داریاں ہیں اور ہم نے ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے. ابھی پچھلے دنوں جو ہمارا مشکات والا گروپ چل رہا ہے اس میں ہم نے ایک حدیث پڑھی، اور اس حدیث میں مجھے اس سیرت کا یہ لیکچر یاد آ رہا تھا. اس میں اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کے لیے 2 اجر ہیں، لہو اجران، اس شخص کے لیے 2 اجر ہیں، اور ان میں سے ایک شخص وہ جو کسی کا غلام ہو اور وہ اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی. وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، ایک ایسا غلام بندہ جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مالکوں کا حق بھی ادا کرے، اللہ نے اس کے لیے 2 اجر رکھے. اور آپ اور میں تو الحمدللہ آزاد معاشرے میں پیدا ہوئے، ہم آزاد ہیں، اور ہم ایسے کئی لوگوں سے بہتر ہیں کہ ہم جاتے ہیں اور لوگ ہمیں سرو کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود ہمارے جو ہے وہ ماتھے سے حقارت نہیں جاتی، ہمارے ماتھے سے بل نہیں جاتے. تو ہمیں اپنے اخلاق کو عمدہ کرنا ہے. بہترین اخلاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق کے بہترین درجے پر فائز تھے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے یہ کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم اعلیٰ ترین اخلاق اپنائیں، اور ہمارے اخلاق ایسے ہوں کہ دیکھنے والے ہم سے متاثر ہوں. ہم چلتے پھرتے قرآن نظر آئیں، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. ہمیں ایسا بننا ہے. آپ دیکھیں نا، علامہ محمد اقبال نے کتنے بہترین انداز میں ایک مومن کا بتایا، اور آج کل کا مومن کیسا ہے. اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، بے باکی و حق گوئی سے گھبراتا ہے مومن، مکاری و روباہی پہ اتراتا ہے مومن. جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو، وہ رزق بڑے شوق سے کھاتا ہے مومن. کردار کا گفتار کا عمل کا مومن، قائل نہیں ایسے کسی جنجال کا مومن. سرحد کا ہے مومن کوئی پنجاب کا مومن، ڈھونڈے سے بھی ملتا نہیں قرآن کا مومن. تو آپ نے اور میں نے قرآن کا مومن بننا ہے. ہم نے ویسا بننا ہے کہ کردار اور گفتار دونوں مضبوط ہوں، ہمارے عمل مضبوط ہوں، اور ہم ویسے بنیں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں. اللہ ہمیں کردار کا غازی بنائے اور گفتار کا غازی بنائے. ہمیں قرآن کا اور اقبال کا مومن بنائے. کوئی عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے. مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے. مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے. میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو. تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے. تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا. تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسا بنائے، ہماری ایک ایک سانس اور ہماری روح میں قرآن اترے، ہمارے دل میں صرف اللہ پر یقین ہو، اور ہمارا عمل سنت کے مطابق ہو. ہمیں دنیا کا ڈر نہ لگے، دنیا کا خوف ختم ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا سے بے نیازی عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بہترین اور باعمل مومن بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.